نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم صدق الله العظيم۔ عزیز محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ محرم عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی حرمت، عظمت، تقدس اور پاکیزگی کے آتے ہیں۔ ویسے تو سارے مہینے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے کائنات بنائی تھی تب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 12 مہینوں کو بھی پیدا فرما دیا، لیکن اس محرم الحرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت سے نوازا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ جیسے گھر تو اور بھی بہت سارے ہوتے ہیں، کعبۃ اللہ بھی ایک گھر ہے، لیکن چونکہ اس گھر کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو گئی، اس وجہ سے مسلمان اس گھر کا احترام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے کائنات بنائی، محرم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ اللہ نے جب بھی کسی نبی کو، کسی ولی کو عزت، عظمت اور مرتبہ دینا چاہا تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مہینے کا انتخاب کیا اس مہینے کو محرم الحرام کہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی کسی ابلیس کو، قارون کو، فرعون کو، حامان کو ذلیل و رسوا کرنا چاہا تو اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرم الحرام کا مہینہ ہی چنا۔ گویا اسلامی تاریخ 2 حصوں میں تقسیم ہے، ایک حصہ مسلمانوں کے لیے ہے اور دوسرا حصہ کافروں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کے سر پر خلافت کا تاج رکھا تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرم الحرام کا انتخاب کیا، اور اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کے دشمن ابلیس کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے نکالا اور اسی طرح اس کے اوپر لعنت کا سرٹیفکیٹ جاری کیا یا اس کو ذلیل و رسوا کیا تو اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرم کا ہی انتخاب کیا۔ آپ پھر تاریخی حوالہ دیکھیں، تاریخی اعتبار سے دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جب طوفان آیا اور ان کی کشتی 6 ماہ تک اسی طوفان میں ہی گری رہی، تو اس طوفان سے جس مہینے میں ان کو نجات مل رہی ہے، جس مہینے میں ان کی کشتی جوتی پہاڑ پر آ کر رک رہی ہے، وہ مہینہ بھی محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ قوم نوح کے وہ 5 بد کردار، بدمعاش قسم کے لوگ جنہوں نے 5 بت بنا رکھے تھے، جو 5 تن کے پجاری تھے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے 5 بتوں کو ذکر کر رہے ہیں، تو ان کی بربادی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مہینہ چنا وہ مہینہ بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو نار نمرود سے بچایا، عزت کا تاج پہنایا، نار کو سراسر بہار بنایا، تو اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرم الحرام کا انتخاب کیا۔ اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے دشمن نمرود کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلت سے دوچار کیا، اس کی ناک میں مچھر گھسا، اس مچھر نے جا کر ایسا کام کر دکھایا کہ نمرود سے جو بھی ملنے آتا تو نمرود اسے کہتا کہ پہلے میرے سر پر جوتے مارو، پھر اس کے بعد مجھے سجدہ کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے کو آگ سے بچایا اور اپنے پیارے کے دشمن کو ذلیل و رسوا کیا، تو پیارے کو آگ سے بچایا، عزت و عظمت کا تاج پہنایا، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرم الحرام کا انتخاب کیا۔ اور اس کے برخلاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے کے دشمن کو اگر ذلت سے دوچار کیا، ذلت کا تاج پہنایا، ذلت کا سرٹیفکیٹ دیا، تو اس کے لیے بھی جو مہینے کا انتخاب ہوا وہ بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دریا کے کنارے لگتے ہیں تو وہ بھی محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن فرعون
جو غرق ہوتا ہے تو وہ بھی محرم الحرام کا ہی مہینہ ہے۔ اسی طرح آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 50 دن پہلے ابرہہ نے جو کعبۃ اللہ بیت اللہ کے خلاف لشکر تیار کیا اور کعبۃ اللہ بیت اللہ پر چڑھائی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کعبۃ اللہ بیت اللہ کی حفاظت فرمائی اور اپنے گھر کے دشمن ابرہہ کو اور ابرہہ کے لشکر کو تباہ و برباد کیا، تو وہ مہینہ بھی محرم الحرام ہی کا مہینہ تھا۔ جنگ خیبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں فتح ہو رہی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے فاتح ہیں۔ جس مہینے میں یہ جنگ ہوئی اور فتح ہوئی وہ مہینہ بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ اللہ کے دشمن ذلیل و رسوا ہوئے، تباہ و برباد ہوئے، تو وہ بھی اسی محرم الحرام ہی کے مہینہ میں ہوئے۔ گویا محرم ہمیشہ سے ہی 2 حصوں میں تقسیم رہا ہے۔ ایمان والوں کو اس میں سعادتیں، خوشبختیاں اور عزتیں ملی ہیں، اور اسی طرح کافروں کو، ملحدوں کو، بے دینوں کو ذلت و رسوائی ملی ہے، تو وہ بھی محرم الحرام ہی کے مہینے میں ملی ہے۔ اسی طرح آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت ملی تو وہ بھی اسی محرم الحرام کے مہینے میں ملی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دشمن ابو لولو فیروز مجوسی جو جہنم رسید ہوا، وہ بھی اسی مہینے محرم الحرام میں ہی جہنم رسید ہوا۔ وہ میرے پیر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شہادت والا مرتبہ عطا فرمایا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت کے ذریعے اعلیٰ مقام و مرتبے پر فائز کیا، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انتخاب کیا وہ اسی محرم کو انتخاب کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے پیر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمنوں کو ذلیل و رسوا کیا، قیامت تک کے لیے جو پیٹنا ان کے مقدر کیا، قیامت تک کے لیے ان کے ماتھے پر ذلت کا جو داغ لگایا، ذلت ان کا مقدر کیا، تو اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرم الحرام ہی کا انتخاب کیا۔ گویا محرم جیسے ہی آتا ہے تو اس میں 2 طرح کے لوگ ہو جاتے ہیں، ایک ایمان والوں کا طبقہ ہوتا ہے اور دوسرا بے ایمانوں کا طبقہ ہوتا ہے، ایک اہل اسلام کا طبقہ ہوتا ہے اور دوسرا اہل کفر کا طبقہ ہوتا ہے، ایک مسلمانوں کا طبقہ ہوتا ہے اور ایک کافروں کا طبقہ ہوتا ہے، ایک اللہ کے نیک بندوں کا طبقہ ہوتا ہے اور دوسرا اللہ کے دشمنوں کا طبقہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے اس مہینے میں خوشی مناتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے یہ مہینہ عزت، عظمت، رفعت، بلندی کا مہینہ ہے، کہ اس مہینے میں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاج نبوت سے سرفراز کیا، آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا، آدم علیہ السلام کو عزت و عظمت بخشی، اسی طرح نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود سے نجات ملی، اور اسی طرح جنگ خیبر اس مہینے میں فتح ہوئی، تو مسلمانوں کے لیے یہ مہینہ خوشی کا باعث بن کے آتا ہے، جبکہ اللہ کے دشمنوں کے لیے یہ مہینہ ذلت و تباہی و بربادی کا بن کر آتا ہے۔ ماہ محرم میں شادیاں کرنا، نکاح کرنا، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بیان کیا تھا کہ آپ اس مہینے کو عزت والا مہینہ سمجھتے ہیں یا ذلت والا، آپ کا شمار کن لوگوں میں ہے؟ ان لوگوں میں ہے جن کے لیے یہ مہینہ عزت، عظمت، رفعت اور بلندی کا سبب بنا، یا آپ کا شمار ان لوگوں میں ہے جن کے لیے یہ مہینہ ذلت، رسوائی، تباہی و بربادی کا ذریعہ بنا؟ اب فیصلہ آپ پر۔ عزت کے مہینہ میں نکاح سے ممانعت نہیں ہوتی۔ دیکھیں، جیسے ہی ذوالحج کا چاند نظر آتا ہے شادیاں زور و شور سے ہونے لگتی ہیں، پوچھا جاتا ہے کہ کس وجہ سے، کہنے لگتے ہیں کہ آگے محرم الحرام آ رہا ہے اور محرم الحرام میں شادی سے منع کیا گیا ہے۔ تو بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ منع کس نے کیا؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہر عبادت کا کوئی نہ کوئی وقت متعین ہے۔ فجر ہے تو اس کا وقت متعین ہے، ظہر ہے تو اس کا وقت متعین ہے، عصر ہے تو اس کا وقت متعین ہے، مغرب ہے تو اس کا وقت متعین ہے، عشاء ہے تو اس کا وقت متعین ہے۔
ہر عبادت جو ہے اس کا کسی نہ کسی حد تک وقت متعین ہے۔ ایک نکاح ہی ایسی عبادت ہے جس کا کوئی وقت متعین نہیں، کوئی مہینہ متعین نہیں، کوئی سال متعین نہیں۔ دن ہو تب بھی نکاح جائز ہے، رات ہو تب بھی نکاح جائز ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں کہ جس دن میں اس نکاح کی ممانعت کا حکم آیا ہو۔ یہاں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کسی شخصیت کی موت کی وجہ سے کوئی دن، کوئی مہینہ وہ منحوس نہیں ہوتا۔ یوں تو کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص جمعے کے دن کو فوت ہو جائے تو کہتے ہیں کہ یار بہت ہی اچھا بندہ تھا کہ جمعے والے دن اس دنیا سے چلا گیا، یہ نہیں کہتے کہ جمعے کا دن ہی منحوس ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص 27ویں رمضان المبارک کی شب کو اس دنیا سے چلا جائے تو اب وہ رات منحوس نہیں ہوتی، وہ دن منحوس نہیں ہوتا، بلکہ اس شخص کی شخصیت کو سلام کیا جاتا ہے کہ کیسا نیک شخص تھا کہ نیک دن میں، نیک رات میں اس کا انتقال ہوا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو کیوں نہ سلام پیش کیا جائے۔ دیکھیں صدمہ اپنی جگہ، لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہادت عطا فرمائی وہ بھی تو دیکھیں کس مبارک مہینے میں عطا فرمائی۔ اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت عطا فرمائی کہ جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام پر نبوت کا تاج رکھ رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود سے بچا رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دلا رہے ہیں۔ جس دن آدم علیہ السلام کو خلافت ملی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ جس دن حضرت نوح علیہ السلام کو نجات ملی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ جس دن ابراہیم علیہ السلام رب کے قرب میں گئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن۔ اللہ نے نبیوں کی عزت والا دن چن کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں رکھ دیا۔ اس سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت میں تو اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایسی باتیں کہنا ٹھیک نہیں ہے۔